لا نبی بعد۔ بھائی اور دوستوں، شعبان کے مہینے میں رسول مکرم رحمت معظم فخر اعظم بنی آدم شہنشاہ عرب و عجم محبوب رب ارحم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ماہ رمضان کے فضائل سے آگاہ کیا۔ گھر میں ازواج مطہرات کو اکٹھا فرمایا اور انہیں آنے والے بابرکت مہینے کی برکتوں سے، خیروں سے، بھلائیوں سے واقف کیا کہ ان قریب تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں یہ برکتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں، یہ خیریں ہیں، یہ بھلائیاں ہیں۔ آج بھی شعبان کا مہینہ ہے اور آج بھی قریباً آخری عشر ہے، اور ہم اتباع سنت میں کہ محبوب رب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ شعبان میں لوگوں کو رمضان کے فضائل سے آگاہ کیا جائے۔ تو ہم اتباع سنت میں آج اپنی مجلس میں ماہ رمضان کے فضائل، محاسن، معاقب بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارا دل آنے والے مہمان کے مقدس جذبات سے لبریز ہو جائے، اور سنت سر تا پا خیر ہی خیر کا نام۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے متعلق امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اس بات کا ادراک اور شعور ہو جائے کہ یہ مقدس مہینہ ان کے لیے کتنی خیریں، برکتیں، رحمتیں لاتا ہے، کتنی بھلائیاں لاتا ہے، تو لوگوں کے لبوں پر یہ دعا ہو، اللہ سارا سال ہی رمضان رہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے۔ لیکن افسوس کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مہینہ کتنی برکتوں والا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ایک ارشاد ملتا ہے جس کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں سارا سال 11 مہینے انسانوں کے لیے آسمانوں سے جو برکتیں برستی ہیں وہ، اور تنہا ماہ رمضان میں جو اہل زمین کے لیے خیریں نازل ہوتی ہیں وہ، ان کا اگر موازنہ اور تقابل کیا جائے تو فرماتے ہیں یوں ہے کہ 11 مہینے برسنے والی برکتیں ایک قطرے کے برابر ہیں، اور تنہا رمضان میں، ماہ رمضان میں اترنے والی برکتیں سمندر کے برابر ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 12 مہینوں میں ماہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے خود رکھا، باقی 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے تھے۔ ماہ رمضان وہ ماہ مبارک ہے جس کا نام قرآن مجید میں ہے، شہر رمضان، ماہ رمضان، اور یہ نام اللہ نے رکھا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس مہینے کا کہ اس کا نام خود اللہ نے رکھا۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، بڑھاپے کے دنوں میں اللہ مجھے بچہ دے، پروردگار نے بشارت دی، ساتھ یہ فرمایا، اے زکریا ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، ہم اس کا نام رکھتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو یحییٰ وہ نام ہے جو اللہ نے رکھا۔ مدینہ منورہ میں امام کائنات کے نواسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو آپ علیہ السلام تشریف لے کے گئے، علی میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ کہا حرب۔ فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے اور وہ کہہ گئے تھے آپ اپنے بیٹے کا نام حرب نہ رکھیں، آپ کے بیٹے کا نام اللہ نے حسن رکھا ہے۔ کتنا اعزاز ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرامی اللہ نے آسمانوں سے طے کیا۔ اگلے سال دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر نام رکھا حرب۔ اب فرمایا جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے تھے اگلے بچے کا نام بھی اللہ رکھتے ہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ تو کتنا اعزاز ہے کہ آسمان والا نام رکھے۔ کسی بچے کا نام والد کا پیر و مرشد طے کر دے تو وہ فخر سے بتاتا ہے بیٹا آپ کا نام میرے پیر و مرشد نے طے کیا تھا۔ کسی بچے کا نام امام کعبہ طے کر دے تو وہ بتاتا ہے بیٹا آپ کا نام حرم سے میں امام کعبہ سے پوچھ کے آیا تھا، اور جس کا نام اللہ طے کر دے آپ تصور کر سکتے ہیں اس کی عظمتوں کا، رفعتوں کا، بڑائیوں کا، بلندیوں کا، پروردگار اس کا نام رکھ رہے ہیں۔ تو ماہ رمضان وہ ماہ مبارک ہے جس کا نام اللہ نے رکھا۔
رمضان اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اللہ کے جو بے شمار نام ہیں اس میں ایک نام رمضان بھی ہے، اور اللہ نے اپنے نام پر ماہ رمضان کا نام ماہ رمضان رکھا۔ اس لیے امام غزالی نے احیاء العلوم کی جلد اول میں روزوں کے باب میں امام مجاہد کا یہ قول لکھا ہے کہ کوئی آدمی ماہ رمضان کو رمضان نہ کہے، رمضان تو اللہ ہے، یہ شہر رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کو رمضان نہ کہا کرو، رمضان تو اللہ کو کہتے ہیں۔ تو پروردگار نے اس کا نام خود رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ رجب کا چاند جب پہلی رات کو طلوع ہوتا تو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان پر ایک دعا ضرور مچلتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور اتنی زندگی عطا کر کے ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ لبوں پر یہ دعا 2 مہینے پہلے رجب اور شعبان کی برکت اور ماہ سیام تک پہنچنے کے لیے طوالت عمر کی خواہش۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی نیکی کے حصول کے لیے لمبی عمر کی دعا کر سکتا ہے، کیونکہ سید الورا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 ماہ پہلے عمر مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان کی سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں جو مقام یوسف علیہ السلام کا، اللہ کے 12 مہینوں میں وہی مقام ماہ رمضان کا ہے۔ اور برادران یوسف کی غلطیوں سے در اندازی کی تھی پروردگار نے یوسف علیہ السلام کی دعا پر۔ جب یہ 40 سال کے بعد کنعان سے اٹھ کر مصر میں آئے ہیں، یوسف علیہ السلام سے مانگے ہیں غلہ وغیرہ، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے 11 بھائیوں کی غلطی کی، لغزش کی، خود اللہ سے دعا مانگی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کی دعا پر پروردگار نے 11 بھائیوں کو معاف کیا۔ اسی طرح 11 مہینوں کی غلطیوں کو، کمی کوتاہیوں کو پروردگار ماہ رمضان کی برکتوں سے معاف کر دیتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے انسانی جسم کے اندر جو مقام دل کا ہے، 12 مہینوں میں وہی مقام ماہ رمضان کا ہے۔ دماغ کے بغیر بھی آدمی دیکھے ہوں گے، ہاتھ پاؤں کے بغیر بھی دیکھے ہوں گے، دل گردے پھیپھڑے کے بغیر بھی دیکھے ہوں گے، لیکن دل کو کچھ ہو جائے پورا جسم منٹوں کے اندر ایکسپائر ہو جاتا۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کا رمضان صحیح گزر گیا اس کے 11 مہینے صحیح گزریں گے۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے رمضان کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا، آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کسی بستی میں پروردگار اپنے مہمان کو بھیجتے ہیں تو مہینے کے بعد پوچھتے ہیں بولو فلاں بستی، فلاں گاؤں، فلاں قبیلے والوں نے آپ کے جانے پر میرے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو اگر ماہ سیام بستی والوں کی تعریف کرے، بھلائیوں کا ذکر کرے، بڑی کی ہوئی نیکیوں کا تذکرہ کرے، تو اللہ پوچھتے ہیں ماہ سیام کے اختتام پر عید کی شب کو آپ اس بستی والوں سے خوش ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ میں خوش ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے میری عزت اور جلال کی قسم باقی 11 مہینے میں ان لوگوں کو خوش رکھوں گا۔ جس کا ماہ رمضان صحیح گزر گیا دوسری رائے کوئی نہیں اس کا 11 مہینے صحیح گزریں گے۔ یہ آخرت کا مہینہ ہے، دنیا کا مہینہ نہیں ہے۔ ٹیوننگ کا مہینہ ہے، اوور ہالنگ کا مہینہ ہے، مال جوبن کا مہینہ ہے، اندر کے تزکیہ کا مہینہ ہے، روحانی غلاظتوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے، اندر کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، پیوریفیکیشن کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے گھر، دفتر، مکان، دکان کی خیر خبر لو۔ 12ویں مہینے مسلمانوں کے لیے کہا گیا من کی دنیا کی خبر لو۔ دل کے اندر غیبت تو نہیں آئی، چغلی تو نہیں آئی، حسد تو نہیں آیا، کینہ تو نہیں آیا، بغض تو نہیں آیا، اناد تو نہیں آیا، جھوٹ تو نہیں آیا، ظلمت تو نہیں آئی، شہوت تو نہیں آئی، جذباتیت تو نہیں آئی، سطحیت تو نہیں آئی۔ 11 مہینے فیکٹری، دکان، کھیت، پلازہ، زمین، مال کی فکر لو، لیکن 12ویں مہینے خارجی دنیا سے منہ موڑ کر داخلی دنیا پہ توجہ کرو، کیونکہ قبر کے اندر داخلی دنیا سے معاملہ ہوگا، خارجی دنیا سے نہیں ہوگا۔ آنے والے فرشتے یہ نہیں پوچھتے آنے والے سے کتنا بینک بیلنس چھوڑا ہے، کتنا پلازے چھوڑا ہے، کتنی گاڑیاں چھوڑا ہے، کتنی دکانیں چھوڑا ہے، نہ وہ کہتے ہیں اس سے پوچھو یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم،
قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں پاکیزہ دل، دھلا ہوا دل، طہارت والا دل، صاف ستھرا دل کام آئے گا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ اندر کو ناپاک کرتا ہے شیطان یا سرکش جنات، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پروردگار ماہ سیام میں امت کی آسانی کے لیے سرکش جنات کو بھی قید کر دیتے ہیں اور شیطان کو بھی قید کر دیتے ہیں۔ جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت میں خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، پوری جنت مزید مہک جاتی ہے، ری ڈسٹمبر ہو جاتی ہے، اور ایک ہوا چلتی ہے جس کو موسیرا کہتے ہیں، اور وہ ہوا پوری جنت کے اندر پتوں کو ہلاتی ہے، مدھم موسیقی بجتی ہیں، بالا خانوں سے حوریں اترتی ہیں، فرشتوں سے آ کے پوچھتی ہیں کیا وجہ ہے آج تو جنت میں موسیقی عام ہوگی، خوشبوئیں عام ہوگی، جاذبیت مرجعیت عام ہوگی، آج کیا وجہ ہے؟ تو فرشتہ رضوان جو جنت کے سارے فرشتوں کا سردار ہے وہ بتاتا ہے کچھ نہیں ہے، امت احمد پہ پہلا ماہ رمضان کی رات آ گئی ہے۔ ابن الفضل تابعی ہیں، وہ صحابہ کا عمل نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ماہ رمضان کے حوالے سے اہتمام کا یہ عالم تھا کہ ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے صحابہ نیک لوگوں سے مقدس مقام پر اور پاکیزہ اور بابرکت اوقات میں ایک دعا ضرور مانگتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اپنی اہم حاجتوں کو فرض نماز کے بعد کے لیے اٹھا کے رکھو، بڑے اہم کام ہے تو کہ ابھی اس کی دعا نہ کرو، میں نے فرض نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد فرض نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا سب سے زیادہ لمحہ فرض نماز کے بعد کی دعا ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اہم دعائیں ہیں، جو ضروری دعائیں ہیں، جو ناگزیر دعائیں ہیں، جو بڑے ضروری کام ہیں، اس کو فرض نمازوں تک ملتوی کرو کہ فرض نمازوں کے بعد فوراً اس کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ جائے گا۔ صحابہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے پاس جاتے جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعاؤں کو پروردگار پر لگا کر آسمانوں پہ فوراً پہنچاتے ہیں، ان کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ جو زبان سے نکل جاتا ہے آسمان سے تاثیر اتر آتی ہے، جو بول دیتے ہیں قدرت نظام فطرت کو بدل دیتی ہے، جو منہ سے نکل جاتا ہے آسمان والا اس کو پورا کرنے کے نقشے پورے کر دیتا ہے، چاہے اس کے لیے آسمان والے کو جتنا بھی نظام میں تبدیلی کرنی پڑے۔ ایسے لوگوں کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ صحابہ مستجاب الدعوات لوگوں کے پاس جاتے، دعا کرو، مقبول گھڑیوں میں آتے، دعا کرو، حدیث پاک میں آتا ہے بارش برسے دعا کرو، مرغا بولے دعا کرو، تکبیر اور جماعت کے درمیان دعا کرو، ماں کو دیکھو دعا کرو، مسجد کے مینارے کو دیکھو دعا کرو، قرآن مجید مکمل ہو دعا کرو، سفید ریش کسی بزرگ کو دیکھو دعا کرو، معصوم بچے سے دعا کراؤ۔ یہ مقبولیت کے جو اوقات ہوتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھو دعا کراؤ، افطاری میں جاؤ دعا کرو۔ تو جو مقبول اوقات ہیں ان کی صحابہ ڈھونڈتے تھے، جو مستجاب الدعوات لوگ ہیں ان کو ڈھونڈتے تھے، اور جو پاکیزہ مقامات ہیں ان کو ڈھونڈتے تھے۔ اور ابن الفضل تابعی لکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا معمول کہ پاکیزہ اوقات میں مقدس شخصیات کے پاس اور قیمتی مقامات پر صحابہ ایک دعا ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے ضرور کرتے تھے، پروردگار اتنی زندگی عطا کرنا کہ ہم صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ تیرے برکتوں والے مہینے سے سیراب ہو سکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے ہی روزے داروں کے لیے، اس میں صرف روزے دار جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اتنا بابرکت مہینہ 6 مہینے پہلے دعاؤں میں لگ جاتے تھے، اور فرماتے ہیں جب ماہ رمضان گزر جاتا تو باقی 6 مہینے صحابہ ایک دعا کرتے تھے، پروردگار جو برکتوں کو سمیٹا، یا اللہ ہمارے ماہ سیام کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اس ماہ مبارک میں نیکی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، سیل لگ جاتی ہے۔ نفل ایک آدمی کروڑ پڑھے اور بیت اللہ میں پڑھے اور حتیم میں پڑھے اور لیلۃ القدر میں پڑھے، بے شمار نفل بھی ایک فرض کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہو سکتے۔ فرض ہے، نفل بے شمار طاقتوں کے باوجود فرض کی پاسنگ میں نہیں آتے، لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ماہ رمضان کی برکت سے نفلوں کی طاقت فرضوں کے برابر چلی جاتی ہے، اور فرض 70 گنا آگے بڑھ جاتے ہیں۔
ماہ سیام کی برکت سے پروردگار عام دنوں میں رات کے پچھلے پہر جو آواز دیتے ہیں پہلے عرش آسمان پر آ کر، ماہ سیام میں وہ 24 گھنٹے آواز دی جاتی ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کی وسعت مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال اپنی پریشانیوں کے لیے فریاد کرنے والا۔ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، خیروں والا مہینہ، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ کتنی خیریں اپنے دامن میں لاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اپنی خیروں کے ساتھ یہ ماہ مقدس آ رہا ہے۔ پروردگار مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، لمبی عمر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اس پاکیزہ بابرکت مہینے سے خیروں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم نصیبی کے صحابہ جس مہینے کے لیے 6 ماہ پہلے مقبول اوقات میں دعائیں کرتے تھے، کم نصیبی اور کمزوری ایمان کہ انہی صحابہ کے ماننے والے اب ماہ سیام کے آنے سے پہلے لرزاں ہوتے ہیں، ترساں ہوتے ہیں۔ اللہ خیر کرے ماہ رمضان جولائی میں آ رہا ہے، اللہ خیر کرے لمبے دنوں میں آ رہا ہے، اللہ خیر کرے حبس میں آ رہا ہے۔ وہ دعائیں مانگتے تھے اس مہینے تک پہنچنے کے لیے، اور ہم اللہ کے مہمان کے آنے پر نہ ایسے جملے بولتے ہیں، اللہ ہی معاف کرے۔ تو بھائیو، میرے اور آپ کے اوپر ذمہ ہے کہ آنے والے مہمان کی قدر کریں۔ اللہ کا مہمان مہینہ، دنیا میں وی آئی پی مہمان آتا ہے تو ہمارے معمولات بدل جاتے ہیں، کچن کی ڈشز بدل جاتی ہیں، شب و روز کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے تو ابھی 8-10 دن باقی ہیں، ہم گھروں میں مشاورت کریں، اس مہمان مہینے کے لیے کیا ڈشیں تیار کریں، کیا اہم چیزیں تیار کریں۔ ایک ہے کھانے پینے کی ڈشیں، وہ مقصود نہیں۔ ماہ سیام کا اصل استقبال یہ ہے کہ اس کو وقت دیا جائے، نیکیوں میں آگے بڑھا جائے، پارسات طریقے سے آگے بڑھا جائے۔ جن بھائیوں کے پاس سیل فون وہ ضرور بند کر لیجئے گا۔ ایک کا سیل فون آتا ہے، وہ پوری مجلس کو چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے، اور یہ بڑی نقصان کی بات ہے۔ جن بھائیوں کے پاس سیل فون وہ ضرور بند کر لیں۔ اللہ اور اللہ کے محبوب کی بات کو بائی پاس کر کے کسی اور بات کی سننے چلے جانا، یہ بہت بڑی ناقدری ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو معاف کرے۔ بہت بڑی گستاخی ہے کہ میں نے ایک دوست ایس ایچ او کو فون کیا، اس کے گن مین نے بتایا کہ صاحب اس وقت ڈی آئی جی کے آفس میں ہیں۔ میں نے کہا فون نہیں لے گئے، کہ بڑے آفس کے اندر صاحب فون لے جاتے ہوئے کتراتے ہیں، کیونکہ بڑے صاحب ناراض ہوتے ہیں کہ میرے آفس میں کس کا فون سننا تھا جو فون لے کے آئے۔ نیکی کی مجلس میں اللہ سے بڑی بات کس کی ہے؟ جس کو سننے کے لیے آدمی فون لے کے آئے، لیکن لے کے آ جائے تو اس کو پاور آف کرے۔ تو بھائیو، اس مہینے میں میں اور آپ کوشش کریں کہ نیکیوں میں بڑھیں۔ 4 نیکیاں ضرور اس مہینے میں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس مہینے میں نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، 11 مہینے مشکل ہوتا ہے۔ شیطان سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی مکاریاں عیاریاں سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ قرآن مجید میں آتا ہے شیطان نے کہا تھا میں آگے سے آ کے نیکی سے روکوں گا، پیچھے سے آ کے نیکی کو روکوں گا، دائیں سے آ کے نیکی سے روکوں گا، بائیں سے آ کے نیکی سے روکوں گا۔ شیطانی ماحول غالب ہوتا ہے، شیطان غالب ہوتا ہے، نفس غالب ہوتا ہے، جنات غالب ہوتے ہیں۔ پروردگار امت احمد کے اوپر رحم کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں نیکی کو پھیلانے کے لیے شیطان کو بند کر دیتے ہیں، سرکش جنات کو بند کر دیتے ہیں، نفس کو متوجہ کر دیتے ہیں، فضا کے اندر نیکی کو غالب کر دیتے ہیں، رحمتیں کو قریب کر دیتے ہیں، نوافل کا درجہ بڑھا دیتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کو عام کر دیتے ہیں، اور ایک صدا لگاتے ہیں ہے کوئی اندر کو دھونے والا، ہے کوئی من کی دنیا کو اجالنے والا، ہے کوئی دل کا تزکیہ کرنے والا، ہے کوئی اندر کی دنیا کو اجالنے والا۔ ہم نے اس کی خاطر شیطان بند کر دیا، نفس کو رام کر دیا، سرکش جنات کو قید کر دیا، ماحول نیکی کا عام کر دیا، نیکی کی قدر و منزلت کو بڑھا دیا، جنت کے دریچے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اس مہینے میں نیکی نہ کر سکا تو کب کر سکے گا؟ امام حاکم نے روایت لکھی ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جمعے کے دن ممبر کے اوپر قدم رکھتے ہوئے نبوت نے ارشاد فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا جی آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور وہ کہہ گئے تھے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جبریل علیہ السلام اور کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے آپ نے فرمایا جبریل کبھی کبھی تو بڑی مدت بعد آتے ہو،
آتے جاتے رہا کرو۔ آپ کے آنے جانے سے کفار کی اذیتیں، مشرکین کے دکھ والے جملے اور غیروں کی تنقید، جب آپ آتے ہیں آسمان کی وحی کا مرہم آتا ہے، اللہ کی باتیں آتی ہیں تو اہل زمین کے ناروا سلوک میں بڑا ایک ڈریسنگ ہو جاتی ہے، ایک سکون مل جاتا ہے۔ آتے جاتے رہا کرو، کبھی تو بڑا بیچ میں وقفہ ڈال دیتے ہو۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے محبوب اگر آپ کو اندر کی بات بتاؤں، میرے بس میں ہو تو کبھی آپ کی بارگاہ کو چھوڑ کر سدرۃ المنتہا کا رخ نہ کرو۔ آپ کو اندازہ نہیں میرے محبوب کہ آپ کی بابرکت محفل میں آپ کے قرب میں بیٹھ کر سدرۃ المنتہا کی ساری تجلیات میں بھول جاتا ہوں، جو نورانیت، جو جاذبیت، جو مرجعیت، جو خوشی، جو کشش اور جو عطر اور جو سکون قلب آپ کی بابرکت محفل میں ملتا ہے، مجھے اپنے ڈرائنگ روم 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ بھی نہیں ملتا۔ میری خواہش ہو تو کبھی آپ کے قدمین سے اٹھ کے جاؤں ہی نہ، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آسمان والا جب تک نہ بھیجے ہم کہیں جا نہیں سکتے۔ ہمارا آنا جانا اس کے حکم کے پابند ہے۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، ممبر پہ کیا آپ فرمایا میں نے قدم رکھا، مسجد نبوی کائنات کی عظیم مسجد، جمعہ کا دن سید الایام، ممبر رسول مقبول اوقات کی سب سے قیمتی گھڑی، جبریل کا آنا اللہ کے حکم سے، اور فرمایا اللہ کے محبوب مجھے اللہ نے بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ آپ کو سلام کہوں، اور کہا کہ میرے محبوب اللہ نے کہا ہے کہ جبریل ایک آدمی کے خلاف بد دعا کریں گے، اور میرے صادق مصدوق پیغمبر، میرے نورانی مزاج والے پیغمبر، میرے مستجاب الدعوات کے صفات والے پیغمبر، آپ نے آمین کہنی ہے۔ اب مسجد نبوی کا سین، ممبر رسول کا زینہ، جبریل علیہ السلام کا آنا، اللہ کا حکم اور اللہ کے محبوب کا آمین کہہ دینا، اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت میں شک کرنا عین کفر ہے۔ اور دعا کیا تھی، بد دعا کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں جبریل میرے محبوب سے کہیں برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماہ رمضان ملے اور اپنے اندر کو نہ دھو لے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو برکتوں والا مہینہ ملے، شہر الاخرہ ملے، شہر اللہ ملے، نیکیوں والا مہینہ ملے، اور پھر بھی وہ تگ و دو کر کے اپنے اندر کی دنیا کو نہ اجال لے، دل کی زمین پہ اگی جڑی بوٹیوں کو تلف نہ کر لے، دل کی نگری میں اترے ہوئے اندھیروں کو زائل نہ کر لے، دل کی نگری میں آئی ہوئی بدبوؤں کو زائل نہ کر لے، دل کی نگری میں آئے ہوئے وساوس کو، خدشات کو دور نہ کر لے، اور دل کی نگری میں میرے محبوب وہ پاکیزگی کو کاشت نہ کر لے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے ماہ رمضان کے اندر ٹیوننگ نہ کرائے، اوور ہالنگ نہ کرائے، مال جوبن نہ کرائے، اندر کی دنیا کو نہ دھوئے۔ تو اللہ نے حکم دیا، جبریل نے بات پیش کی، ممبر پر جاتے ہوئے نورانی نبی نے اپنے نورانی لبوں کے ساتھ کہہ دیا آمین۔ اب اس کے بعد اس شخص کے وہ کم نصیبی کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے جس نے ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ بھی خارجی دنیا کے لیے مختص کر دیا، داخلی دنیا کی فکر نہ کی۔ ماہ سیام اندر کی دنیا کا مہینہ ہے، فیکٹری کا، گودام کا، کارخانے کا نہیں ہے۔ 11 مہینے سے اگر کچن کے خرچ پورے نہیں ہوتے، 11 مہینے سے اگر روٹی پانی کا کام نہیں پورا ہوتا تو یقین جانے 12ویں مہینے سے بھی پورا نہیں ہوگا۔ ہم نے مر کے کسی کو فیس کرنا ہے، کسی کے ہاں جانا ہے، اس نے کچا چٹھے کا حساب دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری تگودو، ڈرائنگ روم، مکان، کار کوٹھی، فیکٹری پہ لگ جائے اور 12واں مہینے کی نوازشات بھی اسی کے نام ہو جائے۔ ایک آدمی نے چائے پکانے لگا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اس نے 1 لاکھ کا نوٹ اٹھائے اور اس کو آگ لگا کے چائے پکا لی۔ اب چائے کا کپ تیار ہو گیا، چسکیاں لے کے پی رہے، لیکن اس چائے کے کپ کے پکانے میں 1 لاکھ روپے لگ چکا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اس چائے کی تیاری میں 1 لاکھ لگا ہے تو کوئی بھی چائے کی لذت کی تعریف نہیں کرے گا، بلکہ اس کے دیوانگی پن پہ ماتم کرے گا کہ پاگل جو چند اجڑی ہوئی لکڑیوں سے کام ہو جانا تھا تو نے 1 لاکھ نوٹ کو خاکستر کر کے کام کر دیا۔ ماہ رمضان میں ایک آدمی نے 1 کروڑ کما لیا، 2 کروڑ کما لیے، 4 ارب کما لیے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں پاگل تھا، لاکھوں کو جلا کر نیکیوں کو اور چائے کا کپ بناتا رہا۔ اس دفعہ میرا سیزن لگ گیا۔ ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، آخرت کا سیزن ماہ رمضان ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہار کا موسم آتا ہے تو اجڑی ہوئی شاخوں پہ پتے آ جاتے ہیں، غنچے آ جاتے ہیں، پھول آ جاتے ہیں، پھل آ جاتے ہیں، پنچھی آ جاتے ہیں، تتلیاں آ جاتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آ جاتی ہیں، معطر ہوائیں آ جاتی ہیں، لبوں پہ مسکان آ جاتے ہیں، تھکے میں لوگ قرار پاتے ہیں، کائنات میں ایک معطر ہوائیں آ جاتی ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ جی مہینہ آ گیا، اس کا بہار کا آ گیا۔
تو ایمان کے مہینے پہ موسم بہار کا نام ماہ رمضان ہے۔ آپ دیکھیں گے جب پہلا رمضان ہوگا اور پہلی فجر ہوگی، آپ دیکھیں گے وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جن کے ایمان کے پودے پہ 11 مہینے کبھی نماز کا پھل نہیں لگا۔ ایسے اجڑے پجڑے لوگ، ماہ سیام آئے گا ان کے ہاتھوں میں قرآن آ جائے گا، ماہ سیام آئے گا ان کے قدموں کا رخ مسجد کی طرف چلے جائیں گے، ماہ رمضان آ جائے گا ان کی پیشانی اللہ کے حضور جھک جائیں گی، ماہ رمضان آ جائے گا وہ روزوں کا آغاز کر دیں گے۔ یہ اجڑے پجڑے لوگ جن کے جسم ایمان کے شاخوں پر سارا سال پت جھڑ کا موسم تھا، بابرکت مہینے نے اس کے اوپر بھی ہریالی لا کھڑی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کو مارتے ہوئے کہا تھا، پاگل ماہ رمضان کے اندر دن کو کھا رہا ہے اور ہمارے تو نابالغ بچے بھی اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو بھائیو، آخرت کا مہینہ ہے، اندر کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ میری پہلی گزارش یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے قبل ہم اپنا شیڈول بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، کم سے کم وقت دنیا کو اور خارج کے جہان کو دیں، گرد و پیش پھیلے ہوئے نقشوں کو دیں۔ بھائی یہ کوئی پتہ نہیں آخری ماہ رمضان ہو، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا ماہ رمضان آئے گا جو اس کی زندگی کا آخری ہوگا۔ کتنے پچھلے سال تھے جو اب نہیں ہیں۔ اس لیے آج میں ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ جو 5-7 دن ہیں، 5 دعائیں ہم ضرور کریں ان 5-7 دنوں میں مقبول اوقات میں، اور مقبول اوقات میں سب سے مقبول وقت فرض نماز کا سلام پھیر کر ہے، اس میں یہ 5 دعائیں ضرور کریں۔ پروردگار ایمان کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا۔ قرب قیامت میں ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ حدیث پاک کا مفہوم، صبح آدمی مسلمان ہوگا شام کافر ہوگا۔ ایمان ایک بیس لیس چیز ہوگی، چٹان پہ ہوگا وہ پودا ہوگا جس کو ایک زوردار بارش کا ریلا اٹھا دے گا۔ اب ایمان کوئی نہیں۔ پروردگار ایمان اتنا قرار دے کہ ماہ سیام کی برکتوں سے ہم بذریعہ ایمان فائدہ لے سکیں۔ دوسری دعا مانگے، پروردگار صحت عطا کر۔ آج ہم ایک دوست کے گھر اس کو لینے کے لیے کہنے لگے، آج یہ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب پتہ نہیں یہ ایکسیڈنٹ کب تک اس کے وجود کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو ماہ رمضان سے 2 دن پہلے حادثہ ہوا اور 3 مہینے کے لیے ہاسپٹلائز ہو گئے۔ اب کیا سحری، کیا افطاری، کیا تراویح، کیا اعتکاف، کیا روزہ اور کیا نماز، کیا تلاوت اور کیا تسبیح، ہسپتال کا افسردہ ماحول، میلے بیڈ، خون آلود کپڑے، بجھی ہوئی آنکھیں، ٹوٹا ہوا جسم، نرسوں کا ناروا سلوک، لگی ہوئی ڈرپیں۔ اب اس کی بند آنکھوں میں سوچتا ہوگا، پچھلے سال ماہ رمضان میں نے اپنے آنگن کے اندر سحریاں بھی کی تھی اور افطاریاں بھی، سحریاں کرائی بھی تھی اور افطاریاں بھی، نفل پڑھے تھے اور تہجد بھی، چاشت پڑھا تھا اور اشراق بھی، اوابین پڑھے تھے اور صلاۃ و توبہ بھی، رات کو قیام کیا تھا اور دن کو روزے رکھے تھے۔ اب تو اداس آنکھیں، ٹوٹا ہوا جسم، ادھڑا ہوا وجود، ہسپتال کا بیڈ اور نرسوں کا جمگھٹا اور ڈاکٹروں کی بے پناہی اور کڑوے قسم کے ٹیکے اور کڑوی ادویات۔ پروردگار صحت دیتا تو میں بھی گزشتہ برس کی طرح اب کے برس ماہ رمضان کے پاکیزہ تالاب میں پے در پے ہوتے لیتا۔ ہم دعائیں کریں، بار بار دعائیں کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں، حادثات کا جہان ہے، پریشانیوں کا جہان ہے، بار بار دعائیں کریں۔ پروردگار صحت کے ساتھ آنے، کوئی ناشکری کا بول نہ بولیں کہ اللہ کا مہمان مہینہ کے پروردگار کن کم نصیب اور کم ظرفوں کے ہاں بھیجا جو گرمی کا شکوہ کر کر کے میرے آنے پہ ناراض ہو رہے تھے۔ کوئی ایسا جملہ نہ بولیں کہ ہم اس بات پہ کہ اللہ کیا اٹھے کہ چلو ان کو اٹھا کے ہاسپٹلائز کر دو، یہ اٹھا لو بچے کو، کس کا بچہ ہے؟ اس لیے کہتے ہیں بیانوں میں بچوں کو نہ لایا کریں۔ جو دوست آئے ہوئے ان سے گزارش ہے آئندہ بیانوں میں نابالغ بچوں کو نہ لایا کریں، وہ بات سن نہیں سکتے، بڑوں کا نقصان یقیناً کرتے ہیں۔ تو دوسری دعا ہم ضرور یہ کریں ہر مقبول وقت میں، پروردگار صحت، جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ اگر جسم میں تندرستی نہیں ہے کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ ٹوٹے ہوئے وجود، اجڑے ہوئے وجود، الجھے ہوئے وجود، بیمار وجود، کراہتے ہوئے وجود، چیختے ہوئے وجود، چلاتے ہوئے وجود، بے بس وجود، پرہیز کی لمبی فہرست میں آئے ہوئے وجود، اور کرونک پیشنٹ، ان کو سحری کیا اور افطاری کیا، روزہ کیا اور تراویح کیا، دعائیں کیا اور پچھلا پہر کیا، اگلا پہر کیا، وہ تو اپنے وجود کی وہ دھیڑ بن میں مصروف ہوتے ہیں۔ سو پروردگار سے رگوں کے اندر توانائی مانگیں۔ اسی بستی کے اندر اور اسی ہواؤں کے اندر ایسے مہلک جراثیم پھر رہے ہیں کہ اگر پروردگار ان کو اتار دے تو ہمارے کسی نہ کسی حصے کو بیکار کر دے۔ تیسری دعا ضرور مانگیں، اللہ ہمیں آزادی عطا کر۔
کتنے لوگ تھے جو کسی وجہ سے اس وقت زندہ خانوں میں چلے گئے، جیل کی نگری میں چلے گئے۔ عرصہ گزرا، مجھے ایک فون آیا، میں گھر میں لیٹا ہوتا مکان کی چھت پر، کہ پیر صاحب میں مناظر بول رہا ہوں۔ میں نے کہا مناظر کون؟ کا رانجھا۔ میں نے کہا کہاں سے؟ کہ کوٹ مومن سے۔ میں نے کہا مجھے پہچانا نہیں۔ کہنے کہ آپ فلاں وقت ہمارے گاؤں میں آئے تھے، ان دنوں باغوں کے اوپر موسمی لگے ہوئے تھے اور میں نے آپ کو مالٹے کھلائے۔ میں نے کہا اچھا ناظرہ، اس کو علاقے میں ناظرہ کہتے تھے۔ کہنے کہ ہاں جی ناظرہ بول رہا ہوں، ناظرہ۔ میں نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ کہنے کہ سینٹرل جیل فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ کہنے کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی آیا، وہ ہیرون بیچنے والا تھا، اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی، اس نے گاڑی کھڑی کی اور باغوں کے بیچ میں بھاگ گیا۔ میں نے گاڑی خالی دیکھی اور قریب آیا دیکھنے کے لیے، اندر دیکھ رہا تھا، پولیس پہنچی، اس نے پکڑا اور مجھے لا کے پھینک دیا۔ اب عمر قید کے ایام کاٹ رہا ہوں آپ کے فیصل آباد میں۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں اتفاقاً آیا، لیکن باعزت بری ہوتے ہوتے بھی 10 سال لگ جائیں گے۔ اور میں اس کو جانتا تھا، وہ نوجوان ایسا نہیں تھا، مجھے مسجد میں پہلی صف پہ ملتا تھا، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا، لیکن کسی سابقہ جرم کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا۔ اب وہ ایک جیل کا آئینی دروازے اور عمر قید کے سخت ایام کاٹ رہے۔ ہم پروردگار سے اس مہینے میں، آنے والے مہینے کے لیے آزادی کی دعائیں مانگے اور عافیت کی دعا مانگے۔ امی عائشہ نے کہا اللہ کے محبوب اگر شب قدر کی مبارک ساتیں مجھے مل جائیں، دعا کون سی مانگوں؟ کہا ایک دعا مانگنا جس میں ساری دعائیں آ جائیں گی۔ کہا اللہ کے نبی وہ کون سی ہے؟ کہا اللہ سے عافیت مانگنا، عافیت مانگنا، عافیت مانگنا۔ سو آنے والے دنوں میں اللہ سے عافیت مانگے، آزادی مانگے، صحت مانگے، ایمان مانگے اور زندگی مانگے۔ تو بھائیو اس ماہ مبارک میں آنے سے پہلے 2-4 باتوں کا میں اشارہ کرتا ہوں، آنے والے جمعے میں 2-4 باتوں کا پھر اشارہ کریں گے، کیونکہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، ایسے میں جو کھیت نہ سینچے وہ کیسا دہقان۔ شیطان قید، رحمان حاضر، برائیوں کے حادثات کم اور نیکیوں کی صدائے عام، جہنم بند اور جنت کھلی، ماحول میں نیکی کی فضا غالب، اور از چہار جانب کروڑوں جگہ پر پاکستان میں تراویح کے نام پر بکھرتے ہوئے قرآن مجید کے نغمات، تراویح کے روپ میں اٹھتی ہوئی آوازیں۔ اتنا ملک کے اندر قرآن کبھی نہیں پڑھا جاتا جتنا ماہ سیام میں رات کو حفاظ کی زبان سے نکلنے والا قرآن ہوا کو معطر کرتا ہے، روشن کرتا ہے، نگہتیں بکھیرتا ہے، اور قرآن کو سن کر آسمان کے پرے اترتے ہیں۔ سو اس ماہ مبارک میں جو آدمی نیکی سارا سال قابو نہ اس مہینے میں کر سکتا ہے، جو گناہ سارا سال نہ چھوٹے اس مہینے میں چھوڑ سکتا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اور قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، ہاں پاک دل کام آئے گا، اور دل کو پاک کرنے کا بہترین مہینہ ماہ سیام۔ 4 نیکیاں ہم ضرور کریں اس مہینے میں، کوشش کریں۔ سب سے بڑی نیکی 5 وقت کی باجماعت نماز کی پابندی کا عہد کریں کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ امام کہے اللہ اکبر اور امام کے اللہ اکبر کی را ختم ہو اور میرے اللہ کی الف شروع ہو جائے، یہ تکبیر اولیٰ کی پابندی ہے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا، اور دل دماغ کبھی کسی اور مصروفیت کی طرف دھچکا دینے لگے تو اس کو جھٹکا دے کے سمجھائیں۔ ظالم اذان اور نماز کے اہتمام کے لیے پروردگار بیت اللہ کا طواف بند کر دیتا ہے، تو دوستوں کی میٹنگ بند نہیں کرتا۔ بیت اللہ کا طواف بند ہو جاتا ہے، تو گھر کی گپ شپ بند نہیں کرتا۔ بیت اللہ کا طواف بند ہو جاتا ہے، تو دکان بند نہیں کرتا۔ جب دل نماز کے وقت میں کسی اور مصروفیت کی طرف دھچکا اور جھٹکا دینے لگے، اس کو سمجھائیں نہ میں حرم میں دیکھا کہ جب اذان ہوتی ہے فوراً بیت اللہ کا طواف بند ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے نماز کے وقت، کوئی نیکی قبول نہیں، کیونکہ مؤذن نے مسجد میں کھڑے ہو کہہ دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں فلاح کی طرف آ جاؤ، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ۔ یہ مؤذن نے وضو کر کے مسجد کے اندر حلفاً کہا لوگوں میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت خیر جہاد میں نہیں، اس وقت خیر تلاوت میں نہیں، اس وقت خیر ذکر میں نہیں، اس وقت خیر تسبیح اور تلاوت میں نہیں، اور اس وقت خیر طواف میں نہیں۔ جس مصروفیت میں لگے ہو، اگر میری آواز تمہارے کان تک لوگوں پڑ گئی ہے تو طواف چھوڑ دو، تلاوت چھوڑ دو، جہاد کے آلات رکھ دو، ذکر اذکار چھوڑ دو، رفاع عامہ چھوڑ دو،
خیر کی باتیں چھوڑ دو، میرے مسجد کے حلف پر اعتبار کرو، حی علی الفلاح۔ اس وقت پوری کائنات کچن میں نہیں، خیر کچن میں نہیں ہے، کوکنگ میں نہیں ہے، ڈسٹنگ میں نہیں ہے، نیند میں نہیں ہے، اس وقت پوری کائنات کی فلاح خیر بہبود نچڑ کر مسجد کے سجدوں میں آ چکی ہے۔ کوئی عبادت ہر ایک پہ نہیں ہے، نماز ہر ایک پہ ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، نبوت کے نورانی لبوں سے میرے کان میں جو آخری جملہ گیا اور اس کے بعد آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ آخری جملہ تھا الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ جس کی نماز جاندار اس کی ساری عبادتیں شاندار، اور جس کی نماز کمزور اس کا روزہ کمزور، اس کا حج کمزور، اس کا جہاد کمزور، اس کا اخلاق کمزور، اس کی خلوت کمزور، اس کی جلوت کمزور، اس کا لینا کمزور، اس کا دینا کمزور، اس کی تجارت کمزور، اس کی زراعت کمزور۔ اگر شوہر ہے تو اخلاق پورے نہیں کرے گا، بیٹا ہے تو اپنے حقوق پورے نہیں کرے گا۔ کوئی نیکی اس آدمی کے وجود میں نہیں ٹھہر سکتی جس کے اندر نماز کمزور پڑ جائے۔ دنیا کی کوئی نیکی ٹھہر نہیں سکتی۔ اس مہینے میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، اور اس اہتمام کا آغاز ابھی سے کر دیں۔ مدینہ منورہ میں اعتکاف سے اٹھا میں، اور ایک دوست مجھے ملا، ہم اتفاقاً ایک ہی میزبان کے مہمان تھے۔ رات ہم وہاں جا ٹھہرے، صبح نماز آ کے عید کی امام کائنات کے پڑوس میں مسجد نبوی میں ادا کی۔ تو رات میں نے اس ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں اور وہ طالبان کے زمانے میں اکٹھے وہاں طالبان کے دیس میں ننگرہار جلال آباد گئے تھے، تو وہ ڈاکٹر تھے پی ایم سی کے، ان دنوں اسسٹنٹ پروفیسر تھے، اور جب میرے ساتھ گئے تھے پھر ایسوسیٹ پروفیسر ہو کر ڈیپوٹیشن پہ کہیں جدہ وغیرہ کی طرف چلے گئے تھے۔ میں نے رات کو پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کی تکبیر اولیٰ کی کیا صورتحال ہے؟ اب ڈاکٹر ہے، کوئی عام نہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہے، کوئی عام نہیں، گورنمنٹ جاب کرتا ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگے پروفیسر صاحب اللہ کا شکر ہے 29 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، 29 سال 29 ایئرز، اور ہم ماہ سیام کے 29 دن بھی نہ نبھا سکیں تو ہم سے بڑا کم نصیب اور کمزور کون ہے؟ کوئی مسجد و نماز پڑھنی ہے، کسی مسجد کے چکر میں نہ پڑھیں، امام کوئی ہو نماز پڑھنی ہے، امام کوئی ہو، مسجد کوئی ہو، جگہ کوئی ہو، نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ عرصہ ہوا میں جنگ میں جا رہا تھا تو ایک نوجوان میرے قریب سے گزرا، بھاگم بھاگ مجھے سلام کیا اور مسجد جا رہا تھا۔ تو مسجد میں جا کے اذان ختم ہوئی، اور اذان ختم ہونے سے پہلے اس نے مسجد میں قدم رکھا، میں داخل ہوا۔ میں نے کہا آپ کو کیا مجبوری تھی کہ اتنا بھاگم بھاگ سلام کیا، کھڑے نہیں کیے؟ تو کہنے لگے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ جو آدمی اذان کے ختم ہونے سے پہلے مسجد میں قدم رکھ دیتا ہے، پروردگار اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں اس نیکی کے حصول کے لیے، اذان شروع تھی، مؤذن کے لبوں پہ جملے آخری تھے، میں چل کے جاتا تو گمان تھا کہ اذان ختم ہو جاتی، سو میں تیز دوڑ کے گیا۔ ماہ سیام میں جو 5 وقت کی جماعت کا اہتمام کر لے گا، اللہ کی ذات سے امید نے یقین ہے باقی 11 مہینے اس کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور جس طرح بعض ہمارے مشرقی رواج میں فیملی کا ایک سربراہ کمانے والا ہوتا ہے، بعض گھروں میں 10 بچے کھانے والے ہوتے ہیں، فیملی کا سربراہ اگر ڈیفالٹ کر جائے، کرائسس میں آ جائے، بزنس فلاپ ہو جائے، جاب سے ختم ہو جائے، اس کے پیسے ڈوب جائیں، تو پھر ہر بچے کے اوپر حالات آ جاتے ہیں، بیٹوں کی کاریں بک جاتی ہیں، بوننزا کی شاپیں ختم ہو جاتی ہے، آکسفورڈ کی شاپیں ختم ہو جاتی ہے، ہاش پپیز کے جوتے ختم ہو جاتے ہیں، راڈو پراڈو دائیں بائیں ہو جاتی ہیں، اور ان کی لگژری لائف ختم ہو جاتی ہے۔ بھئی کیا وجہ بنی؟ آپ کے لش پش کی زندگی کہاں گئی کہ ابا جی کرائسس میں آ گئے، 4 ارب روپے فلاں جگہ ڈوب گئے، بزنس فلاپ ہو گیا، اس وجہ سے ہماری زندگی کی ساری اٹھان ختم ہو گئی۔ تو اگر فیملی کا سربراہ کسی حادثات کی زد میں آ جائے، اس کے حادثے اور اس کی پریشانی کو گھر کا کچن بھی محسوس کرتا ہے، بیویوں کے لباس بھی محسوس کرتے ہیں، بچیوں کا زیور بھی محسوس کرتا ہے، بچوں کا گیٹ اپ بھی محسوس کرتا ہے، اور ڈرائنگ روم کی چیزیں بھی محسوس کرتی ہیں۔ کیا ہوا؟ خاندان کا سربراہ کرائسس میں آ گیا۔ روحانی خاندان کا سربراہ نماز ہے، جس کے نماز کرائسس میں آ گئی، اس کی زندگی روحانی سربراہ ہر چیز کرائسس میں آ جائے گی۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اللہ سے مانگیں پروردگار مہربانی فرما، اس دفعہ ماہ سیام میں مجھے اپنے 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے
25 درجے اس کی نماز المضاف ہو جاتی ہے۔ المضاف کا بعض شرح حدیث نے ترجمہ 2 چند کیا ہے، یعنی کیا مقصد کہ 25 درجے 2 چند ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں نماز با جماعت نماز کا ایک با جماعت نماز کا ثواب غیر ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے 3,35,54,432 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے جماعت کی نماز کے ساتھ، اور ماہ سیام میں اس کو ملٹیپلائی کر لیں 70 سے تو کہاں ثواب جا پہنچے گا۔ بچوں کے ساتھ مل کے طے کریں، خواتین کو کہیں آپ نے بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ان کی جماعت کی نماز کیا ہے؟ مسجد کے اوقات صلاۃ کا کیلنڈر گھر میں ایک سلیٹ لے لیں، ایک کاغذ لے لیں، اس پہ لکھ دیں فجر اتنے بجے آج ہوگی، ظہر اتنے بجے ہوگی، عصر اتنے بجے ہوگی۔ روز مسجد کے اوقات صلاۃ کا کیلنڈر میں جو نمازوں کی تبدیلیاں ہوں گھر میں تبدیلیاں کرتے جائیں۔ بیٹی بیوی بہو کو کہیں کہ جو اوقات میں نے سلیٹ پہ لکھ دیے کاغذ پہ لکھ دیے اس اوقات کے مطابق آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ ادھر 1:30 بجے ہوں تو کچن چھوڑ دینا، ہنڈیا چھوڑ دینا، ڈسٹنگ چھوڑ دینا، لانڈری چھوڑ دینا، بجلی چلی جائے چھوڑ دینا۔ مسجد میں جس وقت امام اللہ اکبر کہے تم نے بھی اپنے گھر میں اسی وقت نماز پڑھنی ہے۔ یہ خواتین کو بھی جماعت کا نماز کا ثواب ملے گا، چونکہ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو گھروں میں ماہ سیام کے آنے سے پہلے بچیوں کو، بہو کو، بیٹوں کو کہیں لو بیٹا یہ ماہ رمضان اس لیے ہے کہ ہمارے اوپر نماز قابو نہیں آتی، ہماری نماز کی شاخ کے پتے کمزور ہوتے ہیں، کبھی 2 پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھتے ہیں، کبھی 4 پڑھتے ہیں، کبھی 1 پڑھتے ہیں، کبھی بالکل نہیں پڑھتے، کبھی 2 جماعت سے، کبھی 3 جماعت سے۔ لو بھائی ہم نے ماہ سیام میں نماز کی شاخ کو ہرا بھرا کرنا ہے اور 5 نمازوں کو ہم نے جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم یہ گھر میں عہد کر گئے تو پروردگار جب گھروں میں سکون بھیجتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ فرنیچر ڈیکو کا ہے یا عام پلائی کا ہے، فرنیچر چنیوٹ کا ہے یا فرنیچر نہیں ہے، اندر کارپٹ کیسی ہے یا پردے کیسے ہیں، گھر کا ڈرائنگ روم کیسا ہے یا ٹائلیں کیسی ہیں۔ سکون کا تعلق ٹائلیں پتھر فانوس چپ سے نہیں ہوتا، سکون کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ گھر میں رہنے والے بالغ افراد 5 وقت میں اللہ کے حضور جھکنے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے پوچھنے میں پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اذان سے پہلے وضو کر کے مسجد میں آ جاتے تھے۔ ماہ رمضان میں کم از کم 1 نماز روز کی بنا پہ ایسی کریں کہ اذان سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ابن القیم نے زاد معاد میں غالباً لکھا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اذان سے پہلے وضو کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اللہ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں دیکھو میں نے بلایا ہی کوئی نہیں، دیکھو میری ندا گئی کوئی نہیں، دیکھو میرا پیام گیا ہی کوئی نہیں، دیکھو میری کال ابھی گئی کوئی نہیں، لیکن ان لوگوں کو میرے حضور سجدہ ریز ہونے کا اور میری تسبیح تحمید تمجید تکبیر تحلیل کرنے کا اور میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کا اور اپنی پیشانی اور ناک کو گھسیٹنے کا اور مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا کتنا شوق ہے، میں نے بلایا کوئی نہیں، بن بلائے میرے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو میرے بلائے بغیر میرے گھر میں آئے، مجھے میری اپنی عزت کی قسم ان کے دلوں کے اندر جو دعائیں پیدا ہوتی ہیں وہ دعائیں ان کے لبوں پر آنے سے پہلے میں پوری کر دوں گا۔ تو ماہ سیام میں 1 نماز شعوری طور پر اللہ کے واسطے لازم کریں اپنے اوپر، جس میں اذان سے پہلے جا کر بیٹھ جائیں، اور اذان کے ساتھ ساتھ دوسرا نمازوں کے ساتھ دوسرا کم از کم 6 نفل اپنے اوپر پابندی کریں۔ تہجد کے نفل، اشراق کے نفل، چاشت کے نفل، اوابین کے نفل، تحیت المسجد اور صلاۃ التسبیح، یہ 6 نفل تو روزانہ کم از کم کوشش کریں۔ نفلوں کے ذریعے جو اللہ کا قرب ملتا ہے اس کا متبادل کوئی نہیں۔ تہجد کے وقت جاگیں، تاروں کی چھاؤں میں وضو کریں، اللہ کے حضور پیشانی جھکائیں، اللہ خوش ہو کہتے ہیں لو میرا بندہ ماہ رمضان کی مبارک ساتوں میں کس طرح جھک کر رات کے پچھلے پیر اپنی پیشانی کو اور ناک کو جھکا کر جس پیشانی کو اونچا رکھنے کے لیے اور ناک کو بلند رکھنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، رات کے پچھلے پیر کس طرح جھک کر یہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، تحیت المسجد پڑھیں اور صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ ان 6 نوافل کی پابندی اور 5 نمازوں کی پابندی یہ ماہ سیام سے پہلے ہم اپنے اوپر طے کر لیں، کریں گے کوشش انشاءاللہ جی۔ اور نیکی وہ نہیں ہوتی جس کا آدمی گہرائی سے ارادہ نہیں کرتا۔ جب ہم ارادہ کرتے اللہ ہمارے دل پہ نگاہ ڈالتے ہیں، اس نے دل سے کی ہے کہ نہیں کی، اللہ کا دفع کرو۔ نیکی کا یہ شوقین ہے، مجھے تو مجبوری کوئی نہیں، نیکی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ بے نیاز ہو اور ہم اس کے پیچھے چسپاں کر دیں۔
نیکی کے لیے تو پیشانیوں کو رگڑنا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ دنیا نہیں ہے جو حرام خاص کو دے دی جائے. یہ نیکی ہے. نیکی کی کرنسی طلب صادق کے بغیر نہیں ملتی. اس آدمی کو نیکی کرنا بلا درجے کا عذاب ہے جو دل کی گہرائی سے نیکی کا ارادہ نہیں کرتا. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت والے دن اللہ پاک پوچھیں گے میرے بندے تو نے فلاں نیکی کیوں نہ کی؟ کہ یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی. اللہ کہیں گے اس کا دل چیرو، دل نکال کے اس کو کاش کیا جائے گا. اللہ کہیں گے دل کے اندر اتری ہوئی نیکی کا ارادہ تو دکھا دے، اگر پھر میں نے توفیق نہیں دی تو جا جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، چلے جا. ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم نے جو نیکی نہ کرنی اس کو انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. میں آج ایک جگہ کہہ رہا تھا، رات میں نے ایک دوست کو فون کیا، فلاں جگہ کھانا ہے، آؤ گے؟ کہنے کے آ جاؤں گا. میں نے کہا جمعے پہ آؤ گے؟ کہنے کے انشاءاللہ. میں نے کہا یہ کیا کھانے پہ انشاءاللہ نہیں کہا، جمعے پہ انشاءاللہ کہا ہے. کہنے لگے جہاں آنا تھا وہاں انشاءاللہ کی کیا ضرورت تھی، اور جہاں نہیں آنا تھا وہاں مسلمان ہم رنگ زمین نورانی داؤ پھینکتا ہے انشاءاللہ. آج کا مومن جو نیکی نہیں کرنا چاہتا اس پہ انشاءاللہ کہتا ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے دکان پہ جاؤ گے؟ جا رہا ہوں. دکان پہ کب پہنچو گے؟ 9 بجے پہنچ جاؤں گا. کوئی انشاءاللہ نہیں کہتا. جانا جو ہے، ایک آدمی 30 سال سے آفس جا رہا ہے، اس نے کبھی انشاءاللہ نہیں کہا، پہنچ جاتے. ہم جس نیکی کو نہیں کرنا چاہتے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں. فقہا نے لکھا ایک آدمی نے مسجد کا پلاٹ، ایک اپنا پلاٹ کہہ دیا انشاءاللہ یہ میں نے پلاٹ مسجد کو دے دیا. فقہا کہتے ہیں اب اس کا رائٹ ختم ہو گیا، وہ پلاٹ مسجد کے نام ہو گیا. اور ایک آدمی نے کہا انشاءاللہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو طلاق نہیں ہوگی. انشاءاللہ میں پلاٹ دیتا ہوں تو ہو گیا، انشاءاللہ میں طلاق دیتا ہوں تو نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب اس نے کہا اللہ نے چاہا تو میں یہ پلاٹ مسجد کو دیتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ہاں میں چاہتا ہوں یہ دو، لہذا ہو گیا. اور اس نے کہا اللہ نے چاہا تو میں بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اللہ نے کہا میں نہیں چاہتا طلاق دو. برائی میں مجھے ساتھ شامل نہ کرو. تو ہم میں سے جو آدمی ابھی محفل میں پختہ ارادہ کر گئے، زمین آسمان کے شہنشاہ کی قسم ان کو پروردگار توفیق دے گا. اور جو ڈھیلا میلا کمزور پھسپھسا ارادہ کرے گا پروردگار کہے گا ضرورت تیری ہے میرے بندے، میری تھوڑی ہے. دوسری نیکی جو ہم ماہ رمضان میں کریں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے. ابو ذر کو فرمایا ابو ذر میں کہاں بیٹھا ہوں؟ کہ بیت اللہ کے سائے میں. کہ اس سے مقدس جگہ کوئی نہیں اور اس سے قیمتی سایہ کوئی نہیں. اس مقدس جگہ اور قیمتی سایہ میں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یہ پیرلر چلتے ہیں، کپل چلتا ہے، جوڑا چلتا ہے. آپ اندازہ کریں زکوٰۃ اتنی اہم تو ہے کہ 82 دفعہ قرآن میں اللہ نے کہا زکوٰۃ دو. کہ ہر گناہ کی سزا قیامت والدن حساب کے بعد ہوگی. والوزن یومئذ الحق، میزان گاڑا جائے گا. لو بے اس کی نیکیاں رکھو دائیں، برائیاں رکھو بائیں، اس کے بعد ترازو اٹھایا جائے گا. اگر کم نصیب کا برائیاں والا پلڑا جھک گیا تو اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی. اس کو جہنم میں پھینکو، اس کو آگ کا لباس پہناؤ، آگ کے جوتے پہناؤ، اس کو آگ کی ٹوپی پہناؤ، اس کو کوڑے مارو، اس کی پیشانی کے بالوں کو پاؤں کے ساتھ باندھو، اس کی پیشانی پہ کافر لکھو، اس کے چہرے کو کالا کرو، اس کو منہ کے بال کو گھسیٹ کے لے جاؤ، فرشتے گرز ماریں. ہر عذاب حساب کے بعد ہوگا. لیکن جس آدمی نے زکوٰۃ نہ دی اس کو حساب سے پہلے عذاب شروع ہو جائے گا حشر میں. جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس نے کسی بیوہ کا حق مارا. جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس نے کسی غریب کی دوائیاں کھائیں. جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس نے کسی دکھیارے کے دکھوں کو کشید کیا. جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس نے کسی پریشان حالی کی پریشانی سے اپنا اے سی لگوایا. اس کو اندازہ نہیں بیوہ رات تارے گنتے سو جاتی ہے، بچے غریب بچوں کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور دکھیارا آدمی ماں کو داخل کروا کے پرچی لے کے دائیں بدائیں پھر رہا ہوتا ہے اور اس کو دینے والا کوئی نہیں ہوتا. مہربانی کیا کریں اپنے علاقے میں زکوٰۃ دیا کریں. اور ٹاؤن کی حد تک کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اپنے طور پر زکوٰۃ اکٹھی کریں. اور اس ٹاؤن میں کوئی مسلمان بیوہ پڑی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی عمر بھر جہاد کرے اور جہاد میں روزے رکھے اور راتوں کو قیام کرے اور دن کو روزے رکھے اور سارا دن جہاد کرے، جو اس کو ثواب ملے گا غریب بیوہ کی لک آفٹر کرنے والے کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا. آپ ٹاؤن میں رہتے ہیں اپنی زکوٰۃ اکٹھی کیا کریں، ٹاؤن کے غریب لوگوں کی فہرستیں کریں.
کون بیوہ ہے جو 6 بچوں کو اپنے مرغی کے پروں کی طرح نیچے لے کے پڑی ہے؟ رات کو تارے گنتی میں شمار میں نہیں آتے، لیکن گنتے گنتے تھک ہار کے سو جاتی ہے۔ پردیسی گم ہو جانے والے شوہر کی قبر کی طرف منہ کر کے ٹھنڈے سانس بھرتی ہے۔ تو کیا گیا؟ ظالموں کی نگری میں چھوڑ گیا۔ بھیڑیے ہیں، مکانوں کی کارپیٹ، نئے ماڈل کی کاریں، آنے والے لباس اور قیمتی چیزیں لے رہے ہیں، انہیں کوئی اندازہ نہیں کہ بیوہ کا ٹوٹے ہوئے مکان کا دروازہ ٹھیک کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، دکھیاروں کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ لیں، 5 فائدے ہوں گے۔ ایک تو زکوٰۃ سے حلال مال پاک ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں دیں گے حلال مال ناپاک ہو جائے گا۔ دوسرا، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ تیسرا، مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب کرے گا۔ چوتھا، باران رحمت اللہ بجائی کے دنوں میں برسائے گا زکوٰۃ کے دینے سے۔ اور پانچواں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت آئے گی، ٹھنڈے چولہے آباد ہو جائیں گے، نمناک آنکھیں خشک ہو جائیں گی، اداس اور گمبھیر چہرے قرار پکڑ لیں گے۔ کیوں؟ زکوٰۃ دے کے آیا۔ اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ نمازی نماز پڑھ کے مسجد پہ احسان کوئی نہیں کرتا، حاجی حج کر کے عرفات پہ احسان کوئی نہیں کرتا، قاری قرآن پڑھ کے صفحات قرآن پہ احسان کوئی نہیں کرتا، اور مجاہد جہاد کر کے میدان کارزار پہ احسان کوئی نہیں کرتا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے کر احسان مت کرے، اپنا مال پاک کروایا ہے، اپنے قیامت کو محفوظ کروایا۔ قیامت والے دن خوفناک جانوروں کو خوفناک سینگ دیے جائیں گے، اور وہ آدمی کو میدان حشر میں آ کے سینگ اس کے وجود میں چبو کر اپنے سینگوں پہ اٹھا کے پٹکیں گے اور پاؤں کے نیچے رون دیں گے۔ وہ کہے گا کون ہوں؟ کہ میں وہ تیرا جانور تھا جس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اتنے میں فرشتے ابلتے ہوئے سونے کی تختیاں لائیں گے، اس کی پیشانی آنکھوں پہ لگا کے کہیں گے یہ کیا ہے؟ کہ یہ تیرا سونا تھا جس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اتنے میں سانپ آئے گا، وجود کے اندر داخل ہو کر زہر انڈیل کر پیٹ سے نکل جائے گا کہ انا مالو کا الا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں جس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، یہ جانور تیرے وہ جانور جن کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ زکوٰۃ دیں اور وقت پہ آنے سے پہلے دیا کریں۔ میں رمضان میں دیتا ہوں، بیمار آ جائے، پریشان آ جائے، بے قرار آ جائے، دکھیارا آ جائے، مجھے اس کے دکھیارے پن سے کوئی غرض نہیں، مجھے یہ ہے کہ ماہ رمضان میں نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اس ٹیمپو میں نہ چلیں، جب کوئی پریشان ہے زکوٰۃ دے دیا کریں، اور زکوٰۃ 2 سال کی بھی پہلے دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے لیے دیندار اہل علم کا انتخاب کریں، زکوٰۃ کے لیے پاک نیک لوگوں کا انتخاب کریں، زکوٰۃ کے لیے بے بس لوگوں کا انتخاب کریں، اور زکوٰۃ کے لیے بیواؤں کا انتخاب کریں۔ جس طرح نمازی کو مسجد ڈھونڈنا ضروری، حاجی کو بیت اللہ جانا ضروری، قاری کو قرآن کے پاس جانا ضروری، اس طرح زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ دینے والے کے پاس جانا ضروری ہے۔ گھر میں لائن لگوا کر زکوٰۃ مت دیا کرو۔ اور امام غزالی نے لکھا ہے، امی عائشہ فرمایا کرتی تھی اپنی خادمہ کو کسی نابینے کو زکوٰۃ دینا تاکہ پتہ نہ چلے کس نے دی، اور زکوٰۃ دینے کے بعد دیکھنا اس نے کیا کہا۔ وہ آگے کہتا، خادمہ کہتی اس نے یہ دعائیں دیں زکوٰۃ دینے کے بعد، نابینا تھا یہ دعائیں دیں، کہ جو دعائیں دیں وہ دعائیں تم اس کو دے کے آؤ، ہم زکوٰۃ کی نیکی کے عوض دنیا میں دعائیں بھی نہیں لینا چاہتے۔ کچھ آگے لوگوں سے احساس تشکر، تو اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں۔ لوگوں کا مال پروردگار نے میرے گھر میں دیا ہے، اللہ اپنی محبت عطا کرتا ہے زکوٰۃ دینے والوں کو، پیٹ کی بھوک پیٹ پہ رکھتا ہے، آنکھوں پہ نہیں لاتا زکوٰۃ دینے والوں کو، جھکتی ہوئی زکوٰۃ دیں۔ اللہ کہتا ہے لو فرشتوں بھی زکوٰۃ کا مہینہ بھی نہیں آیا اور وقت بھی نہیں آیا، یہ آدمی خود زکوٰۃ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس کو اللہ کے نام پر دینے کا کتنا شوق ہے۔ ماہ سیام میں تیسرا کام کریں، تلاوت کو عام کریں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ ماہ سیام میں کم از کم 2 پارے روزانہ پڑھیں، کم از کم 2 پاروں کا معمول بنائیں۔ ابھی سے مزاج کو عادی بنائیں، اخبارات کم کریں، ناول کم کریں، میڈیا کم کریں، گپ شپ کم کریں، تراش خراش کریں، کیوں جی میں نے ماہ سیام میں قرآن پڑھنا ہے۔ کتنا کم نصیب ہے وہ شخص، آج کسی عیسائی سے پوچھو تمہارے پاس وہ انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ آرامی زبان میں اتری تھی بیت اللہ میں، کہنے کہ ہمارے پاس ایک آیت بھی نہیں ہے۔ کسی یہودی سے پوچھو تمہارے پاس وہ تورات ہے جو طور سینا پہ اتری عبرانی زبان میں موسیٰ کلیم اللہ پر، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک آیت بھی نہیں ہے۔ کسی سعدیات کے قبیلہ عراق میں رہنے والے سعدیات کے قبیلے سے پوچھو تمہارے پاس وہ زبور ہے جو داؤد علیہ السلام پہ دریائے اردن کے شرقی کنارے پہ اتری، کہنے ہمارے پاس
ترجمے ہیں وہ زبان کی ایک آیت بھی نہیں ہے۔ پھر ان کے چہرے پہ حسرت آتی ہے، کاش وہ تورات ہمارے پاس ہوتی جو اللہ کی زبان میں کلیم اللہ پہ اتری، وہ انجیل ہوتی جو عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ان کے پاس انجیل ایک آیت نہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، 21 رمضان کو پروردگار نے قرآن مجید کا آغاز کیا۔ شب قدر 21 رمضان مبارک کو آئی تھی، اور لیلۃ القدر کے اندر پروردگار نے عشاء کی نماز کے بعد غار حرا کی خلوتوں میں قرآن مجید کا آغاز کیا، اور تقریباً 23 برس کے بعد 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں عصر کے وقت جمعے کے دن آخری آیت اتاری۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ وہ قرآن جو اللہ نے پڑھا اور تمہارے محبوب پر اتارا، اس کی کوئی آیت اصل الفاظ میں تمہارے پاس موجود ہے، تو ہمارا سینہ پھول پھول کے عرش مولا کی طرح کھل جاتا ہے، اور ہماری زمین آسمان تک ہم چوڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہمارے پاس وہ قرآن موجود ہے، وہ زبان موجود ہے، وہ حروف موجود ہیں، وہ الفاظ موجود ہیں جو اللہ کریم نے اپنی زبان سے خود پڑھے تھے۔ بجگوڑ میں میرا ایک دوست طوطا لے کے بیٹھا تھا، اور مجھے وہ طوطا بار بار کہنے کہ اس کو دیکھو ایک جملہ بولے گا۔ وہ پاس بیٹھ کے میاں مٹھو چوری کھانا ہے، اور طوطا اپنی طوطلی زبان میں کہتا میاں مٹھو چوری کھانا ہے، اور اس کہنے والے کے چہرے پہ طرح طرح کے خوشی کے رنگ آ جاتے۔ میرا جملہ اس نے اپنی زبان پہ لے لیا۔ میں نے کہا کتنے کا فروخت کرو گے؟ کہا 1000 کا بھی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا اس کا قد قامت کیا ہے؟ کہنے کہ نہیں، اس نے میرا جملہ اپنی زبان پہ رکھ لیا، اس کی قیمت بڑھ گئی، تو میرا جملہ طوطے کی زبان پہ آ گیا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کریم نے پڑھا تھا، اللہ کی زبان والا جملہ میری زبان پہ آ جائے، اللہ کتنے خوش ہوں گے؟ کیوں جی آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ روزانہ قرآن مجید کو کچھ وقت دیں، نہیں پڑھا ہوا تو درست کریں، پڑھا ہوا ہے تو اس کو باقاعدہ کریں۔ دنیا کے کتنے ممالک ہیں جہاں لوگ قرآن کے لیے ترستے ہیں اور قرآن نہیں ہے، یہاں قرآن ترستا ہے اور پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اس ماہ مبارک میں سارا آسمانی علم اترا، تورات ماہ رمضان میں، انجیل ماہ رمضان میں، زبور ماہ رمضان میں، باقی 311 صحائف ماہ رمضان میں، اور قرآن مجید ماہ رمضان میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کی ماہ رمضان کی عظمت کا سبب یہ ہے کہ اس میں اللہ کا کلام اترا۔ گھروں میں روزانہ پوچھیں آج کتنا پارے مکمل ہو گئے؟ میرے ایک دوستوں سے پوچھا کرتا ہوں آج کیا تاریخ ہے، کہنے کہ تاریخ نہیں پتا، میرا 12واں 21واں ہے، اس لیے کہ میں نے روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہوں، اور مجھے پتا ہوتا ہے جو میرا پارہ ہوگا تاریخ ہوئی ہوگی۔ ہم ان میں آ سکتے ہیں؟ کوٹ مومن کے علاقے میں میں پھر رہا تھا، ایک آدمی اپنے گھر میں لے گیا، میرے گھر میں بیان کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ آج میرے گھر میں قرآن مکمل ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا مقصد؟ کہ ہم 6 افراد پر مشتمل ہماری ایک ننھی منی سی فیملی ہے، اور ہم ان 6 افراد آپس میں 5 پارے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے 5 پارے میں لیتا ہوں، اگلے 5 پارے میری بیوی لیتی ہے، اگلے 20 پارے 5 بچے لے لیتے ہیں۔ ہفتے کے بعد ہر آدمی نے اپنے 5 پارے مکمل ہوتے ہیں۔ چھٹے دن ہمارا قرآن مکمل ہو جاتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں۔ 7ویں دن اگلے 5 پارے تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح ہر ہفتے ہمارے گھر میں ایک قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، اور ہر مہینے میں ہر ایک کا تقریباً ایک قرآن مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ ترتیب ہمارے گھروں میں سالوں سے چل رہی ہے۔ اب کتنے گھروں کے جہاں 20 افراد رہتے ہیں، بالغ 10 افراد رہتے ہیں۔ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، جہاں چاہ وہاں رہا۔ ہم گھروں میں ترتیب چلیں کہ جو ماہ سیام ہمارے ہم نے قرآن مکمل کرنا ہے۔ اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ ماہ سیام میں ایک کام ضرور کریں، ایک کام ضرور کریں۔ چوتھا کام، پہلا کام 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ۔ دوسرا کام، جتنی زندگی کی زکوٰۃ نہیں دی توبہ کریں، اور باقی نمازیں مردود ہو جائیں گی اگر زکوٰۃ نہ دی تو۔ جھکتی ہوئی زکوٰۃ دیں، لینے والوں کا شکریہ ادا کریں، ان کے گھر جا کے دیں، ان کو ڈھونڈیں، ان کے مشکور ہوں، تم نے لیا میرا مال پاک ہو گیا۔ اور تیسرا کام، قرآن مجید کو روزانہ کھولیں، رات کو پوچھیں۔ اور چوتھا کام، اے سی چلانے سے پہلے کار کے شیشے اوپر کرتے ہیں کہ اگر اے سی چلا دیا اور کار کے شیشے نیچے رہے تو گرم ٹھنڈی ہوا آتی رہے گی، طبیعت کو اور نقصان ہوگا۔ اس لیے ماہ سیام کا اے سی پروردگار نے چلا دیا۔ اندر کولنگ تب آئے گی جب گھروں میں کیبل ڈش، ٹی وی، اے سی اور VCR بند کر دیں گے۔ 1 مہینے میں غلاظتوں کے یہ ڈبے، کباہتوں کے یہ سامان، اس کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہماری طہارت اور نظافت کا مزاج یہ ہے کہ دوسرے گھر والا اپنا کوڑا میرے گھر کے سامنے پھینک دے تو میری طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، حالانکہ کوڑے والا میرا کوڑا اٹھائے گا، اس کا شاپر بھی اٹھا لے گا، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی اپنا شاپر اپنے گھر کے سامنے رکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی گندگی میرے دروازے پہ نہ ہو۔ لندن کے کسی علاقے میں ایک سین فرمایا جاتا ہے، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کوئی رقص ہوتا ہے، UK کے اندر کوئی گندگی ہوتی ہے،
پوری دنیا کی گندگی اکٹھی کر کے ہم اپنے نوخیز اور پاک بچوں کے دماغوں میں ڈال دیتے ہیں، فاطمہ کی بیٹی کے دماغ میں، اور عائشہ کی باندی کے دماغ میں، اور محمد عربی کے امتی کے دماغ میں، دنیا بھر کی پولوشن ڈالتے ہوئے ہمارے دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ رقص ہم دکھا رہے ہیں، کرپشن ہم دکھا رہے ہیں، کباتے ہم دکھا رہے ہیں۔ ایک مہینہ عہد کریں گھر کے سربراہ جو بیٹھے ہیں کہ ہم ایک مہینہ کے لیے گھر کے اندر کیبل نہیں چلے گی، ٹی وی نہیں چلے گا، ڈش نہیں چلے گی، وی سی آر نہیں چلے گا، اس قسم کی خباستیں غلاظتیں نہیں چلیں گی۔ آپ دیکھیں گے ماہ سیام اندر کتنی ٹھنڈک روحانیت بھر دے گا۔ اس کی بھی میں اور آپ کوشش کریں، اور ایک اور ضرور کوشش کر لیں، اپنی ذات سے اذیتوں کے دروازے بند کریں، کسی کو اذیت نہ دیں۔ میرا ایک دوست 4-6 دن پہلے یا 10-15 دن پہلے یو کے سے واپس ہے، میں اس کو ملنے کے لیے گیا کہ پروفیسر صاحب آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں۔ میں نے کہا بتاؤ، کہ دنیا کا بزیسٹ ایئرپورٹ جو ہے وہ لندن کا ہیتھرو ایئرپورٹ ہے، ہر 11 سیکنڈ کے بعد ایک وہاں اترتی ہے فلائٹ، اور 1 گھنٹے میں کم و بیش 200 فلائٹیں لینڈ کرتی ہیں، اور ہر فلائٹ سے ہیتھرو ایئرپورٹ رینٹ لے رہا ہوتا ہے، ٹیک آف کرنے والا اور لینڈ کرنے والا اور وہاں سٹے کرنے والا منٹوں کے اعتبار سے لاکھوں روپے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بزی ترین ایئرپورٹ ہیتھرو ایئرپورٹ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے رابطہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے ہے، لیکن رات کو 11 بجے ہیتھرو ایئرپورٹ بند ہو جاتا ہے اور صبح کم و بیش 5 بجے تک بند رہتا ہے۔ پوری دنیا کی فلائٹیں رک جاتی ہیں، اور 6 گھنٹے 5 گھنٹوں میں اربوں روپے کا لاس ہو جاتا ہے، اور دنیا کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، معاشی نظام ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کہنے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہنے کہ صرف اس لیے کہ وہاں ہیتھرو ایئرپورٹ کی انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ رات کو جہاز اترتے ہیں تو گرد و پیش کے لوگ سو نہیں سکتے، جو ارد گرد کی کمیونٹی ہے وہ لینڈ آف کرنے سے اور ٹیک آف کرنے سے اور لینڈ کرنے سے اور جہازوں کے ویل کی رگڑ سے ان کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتے، لہٰذا ہم لوگوں کو اذیت نہیں دیں گے۔ 6 گھنٹے کے لیے ہیتھرو ایئرپورٹ، دنیا کا لندن کا ایئرپورٹ، مشہور ترین اور بزی ایئرپورٹ، مصروف ترین ایئرپورٹ، صرف خلق خدا کو اذیت سے بچانے کے لیے 6 گھنٹے بند ہو جاتا ہے۔ یہ تو کافر کا کام ہے، اور ہم تو نبی رحمت کی امت ہے۔ میری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، پریشانی نہ پہنچے، پڑوسی کو، رشتہ دار کو، کسٹمر کو، دوست کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، اس امید کے ساتھ نہیں ہے۔ میری آخری گزارش ہے، مہمان مہینہ آنے والا ہے، گھروں میں مشورے کریں، ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، اور اس کا آغاز کل سے کر دیں، کل سے تلاوت کا آغاز کر دیں، کیونکہ ماہ سیام تک پہنچتے پہنچتے وجود عادی ہو چکا ہوگا، اور نوافل کا اہتمام شروع کر دیں، اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، اور کل سے دھیرے دھیرے فحاشی کے اڈے، اوریانی کے اڈے، پولوشن کے اڈے، خباستوں کے اڈے، غلاظتوں کے اڈے، روحانی گندگیوں کے اڈے، اس کو بند کرنے کی کوشش کریں، نوخیز دماغوں کو برباد نہ کریں۔ جب باڑ کھیت کو کھانے لگے، مصروف عمل ہے سازش میں، صیاد سے گلچی 8 پہر، مرغان چمن ہے خوف زدہ، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ جب مالی شکاری کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے تو شاخوں پہ بیٹھے ہوئے پنچھی اداس ہو جاتے ہیں، مالی کا تعلق کیا بنتا ہے شکاری کے ساتھ بیٹھتے ہوئے؟ آج کل جو مالی کی ساز باز شکاری کے ساتھ ہے، لگتا ہے پنچھیوں کی ہجرت کرنے کا وقت آ گیا۔ مالی ہی کی آس پہ تو ہم شاخوں کے اوپر بیٹھ کے چہچہاتے ہیں، جب مالی نے ساز باز کر لی شکاری کے ساتھ تو پنچھی یہ کہہ کے اڑ جاتے ہیں کہ مصروف عمل ہے سازش میں، صیاد سے گلچی 8 پہر، مرغان چمن ہے خوف زدہ، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ جب بھائی بہن کے لیے کیبل لگوائے، باپ بیٹی کے لیے ڈش لگائے، اور بیٹا ماں کے لیے ٹی وی لگوائے، تو پھر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑتے ہیں کہ اب ان کو غیرتوں کا قاصد کہاں سے ملے گا۔ باڑ نے کھیت کو کھانا شروع کر دیا۔ کیوں جی کوئی ہے مرد مجاہد جو اس بات کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ماہ سیام میں ہم 5 نمازیں تکبیر اللہ سے پڑھیں گے؟ ہے جی کوئی؟ ہاتھ پورے ماشاءاللہ۔ اچھا، اس بات کی کوشش کون کرے گا کہ کم از کم اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں گے؟ اور اس بات کی کوشش کون کرے گا کہ کم از کم روزانہ قرآن جتنا ممکن وہ پڑھیں گے ضرورت؟ اور آخری بات اس کی کون کوشش کرے گا کہ جس کو پروردگار نے پورا اختیار دیا، سوئچ آف کر دے تو کوئی آن نہ کرے، کیبل بلاک کر دے تو اس کو کوئی کھول نہ سکے، اگر گھر میں یہ پاور ہو تو اپنی پاور کو اختیار کریں، فاطمہ کی باندیوں کو پریشان نہ کریں، محمد عربی کی امتیوں کو رسوا نہ کریں، گھر کے پاکیزہ ماحول کو پلوٹ نہ کریں، لوگوں کے پاک دماغوں کو گندہ نہ کریں، اور گھر کے اندر باڑ کا کھیتوں کو کھانے والے کام نہ کریں، اور صیاد سے تعلق نہ بنائیں۔ جاتے ہی ماہ سیام کے آغاز پر آج سے بچوں کو کہہ دیں گے ماہ سیام میں ہمارے گھر میں کوئی فحش نہیں چلے گی، کیوں یہ اس کا کون کون ارادہ کرتا ہے؟ پورا ہاتھ ماشاءاللہ۔
اگلے انشاءاللہ جمعے کو ہمارا بیان ہوگا.